اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ واتلو، اور آپ تلاوت کیجئے، آپ پڑھ کر سنائیے، علیہم ان لوگوں کو، نبأ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور آپ ان لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سنائیے۔ اذ، جب، قال، انہوں نے کہا، لأبیہ، اپنے والد سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے۔ جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا، ما تعبدون، یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا، وہ کہنے لگے، نعبد، ہم پوجتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں، اصنامن، ان بتوں کی۔ یہ بت ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں اور جن کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ فنظل لہا عاکفین، فنظل، ہم رہتے ہیں، لہا، انہی کے اوپر، عاکفین، جھکے، یعنی ہم ہمیشہ انہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ہم انہی کی طرف جھکے رہتے ہیں، ہم انہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ایک ترجمہ ایک مفسر صاحب نے یہ بھی کیا ہے، ہم ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ہم ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ اور ایک نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم ہر وقت ان کی خدمت میں ہی پیش رہتے ہیں، یعنی جس طرح ایک مسلمان ہمہ وقت اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو وہ اس طرح اپنے بتوں کی طرف ہر وقت متوجہ رہتے تھے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، حل، کیا، یسمعون، یہ سنتے ہیں، کم، تمہیں، اذ، جب، تدعون، تم ان کو پکارتے ہو، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہیں سنتے ہیں؟ او، یا، ینفعونکم، یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں؟ او، یا، یضرون، یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا ان میں اتنی سخت صلاحیت ہے کہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکیں؟ قالوا، وہ کہنے لگے، یہ تو ہمیں نہیں پتا، جب ہم ان کو پکارتے ہیں تو یہ ہماری آواز سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمیں یہ تو نہیں پتا۔ لیکن بل وجدنا، بات یہ ہے کہ ہم نے پایا، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، کذالک، ایسے ہی، یفعلون، کرتے ہوئے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، بس ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، افرأیتم، ذرا غور سے تو دیکھو، ذرا دیکھو، ماں، جن کو، کنتم تعبدون، تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ذرا ان کی حالت تو دیکھو۔ انتم، تم بھی پوجتے ہو، وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے آباء و اجداد بھی پوجتے رہے، ذرا دیکھو تو صحیح یہ کیا چیزیں ہیں۔ فإنہم، بے شک یہ سب کے سب، عدو لی، میرے دشمن ہیں۔ فإنہم عدو لی، یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں۔ یہ دشمن ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے
اگر میں ان کی پوجا شروع کر دوں تو یہ میں اپنے ساتھ دشمنی کروں گا. اگر میں ان کو کوئی خدا سمجھنا شروع کر دوں، کسی نفع نقصان کا مالک سمجھنا شروع کر دوں، کوئی دعا کے لیے ان کے سامنے ہاتھ اٹھانا شروع کر دوں، تو یہ تو گویا میں اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں. فإنهم عدو لی، تو دشمن ہے میرے. الا رب العالمین، ہاں رب بننے کے لائق صرف ایک رب العالمین ہے. لفظی ترجمہ ہے سوائے رب العالمین کے، سوائے رب العالمین کے. وہ کون ہے؟ میں اگر کہتا ہوں نا کہ میرا رب رب العالمین ہے تو میں کیوں کہتا ہوں؟ کس بنا پر کہتا ہوں؟ کیا میرے رب العالمین کی کیا قدرت ہے، کیا صفات ہیں؟ کیوں میں کہتا ہوں کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں؟ وجہ یہ ہے الذی خلقنی، اسی نے مجھے پیدا کیا، اسی نے مجھے پیدا کیا. فہو یہدین، اور وہی پہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے. والذی، وہی ہے، ہوا جو، یطعمنی، مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا، اور جب مرضت، میں بیمار ہوتا ہوں، فہوا، تو وہی ہے، یشفین، جو مجھے شفا دیتا ہے. والذی، اور وہی ہے، اطمع، کہ میں امید رکھتا ہوں، تمنا رکھتا ہوں، ان یغفر لی، کہ وہ بخش دے مجھ سے، خطیئتی، والذی، وہی ہے، یمیتنی، جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، اور پھر مجھے زندہ کرے گا. یعنی پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے تک سارے اختیار رب العالمین کی ذات کے ہیں. اسی لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اسی لیے میں اس کو رب مانتا ہوں، اسی لیے میں اس سے دعا کرتا ہوں، اسی لیے میں اس کے آگے جھکتا ہوں. یمیتنی، وہ مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. والذی، اور وہی ہے، اطمع، میں خواہش رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی، کہ وہ بخش دے گا مجھ سے، خطیئتی، میرے گناہوں کو، یوم الدین، قیامت کے دن، میری خطاؤں کو قیامت والے دن وہ بخش دے گا. ربی، اے میرے رب، پھر ساتھ دعا کر رہے ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں، بتا یہ رہے ہیں کہ جس سے میں دعا کرنے لگا ہوں نا وہ سنتا ہے. تم تو کہتے ہو نا پتہ نہیں سنتا ہے، لیکن میں جس سے دعا کر رہا ہوں وہ سنتا ہے. تو دیکھو میں دعا کرتا ہوں، ربی، اے میرے رب، حب لی، اے اللہ مجھے عطا فرما، حکمہ، فہم و فراست، حکمت، دانش مندی، دانائی، اے اللہ مجھے عطا فرما. وَأَلْحِقْنِي، اللہ مجھے شامل فرما، بِالصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں، اللہ مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما. وَاجْعَلْ، اور اللہ جاری فرما، لی، میرے لیے، لسان صدق، لفظی معنی ہے لسان، زبان، صدق، سچائی اور عمدگی کے معنی میں آتا ہے. فی الآخرین، بعد والوں میں، یہ لفظی ترجمہ ہے. اے اللہ بعد والوں میں عمدہ زبان میرے لیے جاری فرما. ترجمہ اس کا مفہومی یہ ہے کہ اللہ بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما. اللہ میرے بعد جو لوگ آئیں ان میں میرا اچھا تذکرہ، میرا خیر کا تذکرہ، میرا اچھا تذکرہ اے اللہ ان کی زبانوں پر جاری فرما. وَاجْعَلْنِي، اے اللہ مجھے بنا دیجئے، من ورثتی، وارثوں میں سے، جنت النعیم، نعمتوں والی جنت کے، جو لوگ نعمتوں والی جنت کے وارث بنیں گے مجھے بھی انہی میں شامل فرما دیجئے. واغفر، اے اللہ بخش دیجئے، لی ابی، میرے والد کو، اے اللہ میرے والد کو بخش دیجئے. انہو، بے شک وہ، کانا ہے،
من الضالین، گمراہوں میں سے، اللہ میرے والد کو بخش دیجئے، وہ گمراہوں میں سے ہے۔ یہ دعا ابھی اس وقت کر رہے ہیں جب ان کے والد حیات ہیں، تو وہ ان کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، لیکن ہم 10ویں پارے میں پڑھ کے آ گئے ہیں، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میرا باپ خدا کی دشمنی پر ہی ہے اور اسی پر وہ دنیا سے گیا ہے، تو انہوں نے دعا چھوڑ دی، کیونکہ جو شخص حالت ایمان کے بغیر دنیا سے جائے اس کی پھر بخشش نہیں ہے، اس لیے اس کی بخشش کی دعا بھی نہیں ہے۔ وغفر لی ابی، میرے والد کی بخشش کر دیجئے، انہ کان من الضالین، یا اللہ وہ گمراہوں میں سے ہے، ولا تخزنی، اے اللہ مجھے رسوا نہ فرمانا، یوم، جس دن، یبعثون، لوگ زندہ کیے جائیں گے۔ آسان الفاظ ہیں، مشکل نہیں ہے، تو ترجمہ کیے بغیر بھی اگر پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ سمجھ آتا جائے گا۔ ولا تخزنی، اللہ مجھے رسوا نہ فرمائیے، یوم یبعثون، جس دن لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ انبیاء علیہم السلام دعائیں کر کے انسانیت کو پیغام یہ دیتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اللہ سے دعائیں، قرآن کریم میں نبیوں کی دعائیں، بہت دعائیں ذکر ہیں، شاید ہی کوئی نبی ہو کہ جن کی دعا ذکر نہ ہو قرآن کریم میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک کی دعائیں، تو انسانیت کو پیغام یہ دیتے ہیں، تعلیم یہ دیتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اس سے مانگنے والے ہیں۔ یوم، جس دن، لا ینفع، کوئی فائدہ نہیں دے گا، مال، مال، ولا بنون، اور نہ بیٹے۔ اے اللہ جس دن مال اور بیٹے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اللہ اس دن مجھے ہر رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ الا، ہاں مگر، من، جو، اتی اللہ، جو آیا اللہ کے حضور، بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر، ہاں جو قلب سلیم لے کر آیا، یہ قلب سلیم اس کو فائدہ دے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ ایسا دل جو ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہو اور ہر قسم کی خوبیوں سے مزین ہو، جس میں ایمان ہو، جس میں اطاعت ہو، جس میں فرما برداری ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو، جس میں اخلاص ہو، جس کے اندر وہ ہو اللہ کے لیے اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو، ہاں جس کے اندر سخاوت کا جذبہ ہو، بخل سے پاک ہو، جس کے اندر بہادری کا جذبہ ہو، بزدلی سے پاک ہو، انسانیت کے لیے ایثار ہو، خود غرضی سے وہ پاک ہو، بے لوث ہو، یعنی اچھی صفات سے مزین جو دل ہو، وہ قلب سلیم ہے۔ جو قلب سلیم لے کے آئے گا یہ اس کو قیامت کے دن فائدہ دے گا، یہ اس کو قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ وَأُزْلِفَتْ، اور سموار کے قریب لائی جائے گی، الجنت، جنت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، جنت سموار کر پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی۔ وَبُرِّزَتْ، اور نمایاں کر دیا جائے گا، الجحیم، دوزخ کو، للغاوین، سرکشوں کے لیے، اور دوزخ کو سرکشوں کے لیے نمایاں کر دیا جائے گا۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، لہم، ان سے، وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، اینما، کہاں ہیں، کنتم تعبدون، جن کو تم پوجا کرتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کی تم پرستش کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کے پیچھے بھاگتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ ہل، کیا، ینصرونکم، آج وہ تمہاری مدد کریں گے، او، یا ینتصرون، کم سے کم اپنے آپ کو ہی بچا لیں گے آج وہ، تمہاری تو کیا مدد کرنی ہے، کیا وہ آج اپنے آپ کو ہی بچا لیں گے؟ فَكُبْكِبُوا،
اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے فیہا اس آگ میں، اس دوزخ میں، ہم وہ عبادت، وہ جن کو معبود کا درجہ دیا گیا تھا، جن کو معبود کا درجہ دیا گیا تھا، وہ بھی اوندے منہ کر کے ڈال دیے جائیں گے، والغاوون اور سرکش لوگ بھی اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ وجنود ابلیس، اچھا یہ جن کی عبادت کی گئی، جن کو خدا قرار دیا گیا، دو طرح کے تھے۔ ایک تو اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان نیک بندوں کو لوگوں نے اپنی جہالت اور گمراہی کے بنا پر خدائی کے درجے دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت مریم ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، فرشتے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، لوگوں نے اپنی گمراہی کی بنا پر ان کو خدائی کے درجے دیے۔ یہ تو قیامت کے دن محفوظ ہوں گے، یہ تو جنت میں جائیں گے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے۔ باقی وہ جو خود گمراہ تھے، انہوں نے خدائی کے دعوے کیے، لوگوں نے ان کو پھر معبود مانا، ان کی پرستش کی۔ دنیا میں بہت گزرے ایسے، فرعون کی مثال لے لیں، ہم بار بار پڑھ کے آتے ہیں، دنیا سجدے کرتی تھی اس کو، وہ کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، لوگ کہتے تھے ہاں تو رب ہے، اس کی عبادت کی جاتی تھی، اور اس طرح کی پتہ نہیں کتنی مثالیں۔ تو ان سب کو، یا جن کو کوئی انسانی شکل دے دی گئی تھی یا کوئی ایسی شکل دے دی گئی تھی، وہ خدائی کا درجہ، ان سب کو اللہ جمع کریں گے، جمع کر کے ان سب کو دوزخ میں پھینکیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے پرستش کرنے والے تھے ان کو بھی۔ وجنود ابلیس، اور ابلیس کے لشکر اور شیطان کے لشکر، اجمعون، سب کے سب اس میں ڈالے جائیں گے۔ جو شیطان کی بالادستی کے لیے، جو شیطانی نظام کی بالادستی کے لیے، جو ابلیسی مقاصد کی بالادستی کے لیے دنیا کے اندر کوشش کرتے رہے، وہ سب ابلیس کے لشکر ہیں۔ وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہ سب ابلیسی لشکر ہیں، وہ حزب الشیطان ہیں، جو شیطانی مقاصد کے لیے دنیا کے اندر کوششیں کرتے رہے۔ بڑے بڑے نام، بڑے بڑے جھنڈے، بڑے بڑے فنڈ، بڑی بڑی پلاننگ، سب جنود و ابلیس اجمعون، سب کے سب۔ قالو، کہیں گے وہ، وہم، اور وہ، فیہا، اس جہنم میں، یختصمون، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑیں گے ایک دوسرے سے۔ اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ 23واں پارہ ہے، تو وہاں ہم پڑھیں گے کہ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ بات بالکل سچ ہے کہ دوزخی جہنم کے اندر لڑتے رہیں گے، دوزخی جہنم کے اندر لڑتے رہیں گے۔ اب پتہ نہیں دنیا میں کیوں لڑتے ہیں لوگ، لڑتے رہتے ہیں دنیا میں، پتہ نہیں کیوں لوگ لڑتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ تو جہنمیوں کا شیوا ہے کہ وہ بس جہنم میں لڑتے ہی رہیں گے۔ تو وہ کہیں گے، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں، کیا کہیں گے؟ تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا، بے شک تھے ہم، لفی ضلال مبین، بہت بڑی گمراہی میں، ہم بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھے، اذ، جب، نسویکم، جب ہم تمہیں برابر کا درجہ دیتے تھے، برب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے، ہم رب العالمین کے برابر کا درجہ تمہیں دیتے تھے، اللہ کی قسم ہم بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ وما اضلنا، اور نہیں ہمیں گمراہ کیا، الا المجرمون، مگر ان مجرموں نے، اور ہمیں ان مجرموں نے، ہاں وہ جو ہمارے بڑے تھے، جو ہمیں اسی راستے پہ لگائے رکھا جنہوں نے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ فما لنا، پس نہیں ہے ہمارے لیے، من شافعین، کوئی سفارشی، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، ولا، اور نہ ہی صدیق دوست، حمیم گہرا، جگری دوست اسے کہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ہمارا گہرا آج دوست ہے۔ فلو، کاش، انا، ہو، لنا، ہمارے لیے، کررتن، ایک موقع،
کاش ہمیں ایک موقع مل جائے، فنکونا ہوں گے اب ہم، بن جائیں گے اب ہم، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، کاش ہمیں ایک موقع مل جائے اب ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان فی ذلک، بے شک اس بات میں، اس سارے واقعے میں، لآیہ بڑی نشانی ہے، وما کانا اور نہیں ہیں، اکثرہم ان میں سے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے، پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا پروردگار، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وہ غالب ہے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ بس یہاں پھر دیکھتے ہیں جی۔